اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حضرات ناظرین السلام علیکم۔ حضرات میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 10 جولائی 3 محرم 2024 ہے۔ تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859 اور دوسرا ایک سادہ نمبر ہے 0315 60 96 711۔ اگر یہ میرا واٹس ایپ نمبر بند ہو اور رابطہ کرنا چاہیں تو پہلے رابطہ کر لیں اس یعنی وہ سادہ نمبر پر، تو میں واٹس ایپ نمبر کھول کر آپ سے رابطہ کر سکوں گا۔ تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا چونکہ محرم الحرام ہے، آج 3 محرم ہے، تو مجھے بھی ان کی مناسبت سے کچھ پڑھنا چاہیے۔ بات یہ ہے میرے عزیز ناظرین، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں کوئی ذاکر نہیں ہوں کہ میں مصائب پڑھوں، البتہ میں بھی آپ کو معلوم ہے میں صرف قرآن ہی پڑھتا ہوں اور اسی کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو کل میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے کیوں ہجرت فرمائی جبکہ کچھ صحابہ روکتے رہے، یعنی آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے یا حضرت عبداللہ بن عباس، تو انہوں نے روکا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام بہت زیرک دانا ترین انسان تھے، اور وہ معصوم من الخطا اور معصوم اور اہل بیت کے فرد تھے، ان جیسا اور کوئی دانا نہیں تھا۔ کیونکہ امام پاک کو اس وضاحت کرتے، ان کو سمجھاتے یہ بہت وقت لگتا تھا، وہ ان کی بات سمجھ سے بالاتر تھی۔ امام کو شروع ہی سے جب سے امام نے کچھ وہ آثار بلوغ جیسے ہوتا ہے پیدا ہوئے، اس وقت سے لے کر اس موجودہ وقت تک امام علیہ السلام پورے تمام ہی اپنے حالات زندگی سے واقف تھے، اور جو کچھ پیش آنے والے واقعات تھے ان کو امام علی مقام حسین علیہ السلام بخوبی جانتے تھے۔ مگر بات یہ ہے کہ امام کو علم تھا کہ یہ شخص جو اشخاص مجھے بلا رہے ہیں، یا تو میں ان کی بیعت کروں، اگر بیعت نہ کروں تو یہ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، اور گرفتاری میں نہیں دوں گا تو پھر یہ جنگ کریں گے۔ اگر مجھے جنگ کرنا پڑے گی، مجھے بھی جنگ کرنا پڑے گی، کیونکہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورت بقرہ کی آیت نمبر 190 میں ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، تم ان لوگوں کو قتل کرو جو تمہیں قتل کریں، جب وہ قتل کریں، چاہے وہ حرم میں ہوں چاہے وہ کعبے میں ہوں، جب وہ قتل کریں تو پھر ان کو قتل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ حکم قرآن ہے، اور اپنی زندگی ضرور بچانا ہے۔ گردن جھکا کر قتل ہو جانے کا اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا، کیونکہ ایسا شخص شہید نہیں ہوتا کہ جو بس ہاں جی مجھے مار ڈالوں، ایسا کوئی شخص شہید نہیں ہوتا۔ شہید وہ ہوتا ہے جو لڑ کر شہید ہو۔ تو اس لیے امام کو لڑنا پڑتا، امام گو شہید ہو جاتے مگر امام بھی قتل کرتے، قتال ہوتا، وہ دارالامن تھا۔ امام علیہ السلام حسین علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو ہجرت کی جائے۔ تو جب آپ ہجرت فرمانے لگے، کچھ آپ کے اصحاب و انصار وہ رشتہ دار قریبی جو تھے، انہوں نے بھی کہا کہ جا امام حسین علیہ السلام ہم تمہیں
چھوڑ نہیں سکتے، تمہارے ساتھ ہم بھی چلیں گے۔ مگر کچھ امام نے حالانکہ چلنے کا حکم نہیں دیا، جو جانا چاہتے تھے انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی، تو امام نے فرمایا آؤ چلو چلتے، تو ہجرت فرض ہو گئی ہے۔ مگر یہ ہے کہ وہ مطالبہ مجھ سے کریں گے بیعت کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اگر بیعت نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن جعفر بیمار تھے، حضرت محمد حنفیہ کو بھی فالج ہو چکا تھا، بی بی فاطمہ اوسط جسے عموماً مصائب میں فاطمہ صغریٰ کہا جاتا ہے، وہ بھی مدینے میں رہ گئی، وہ بھی تکلیف سے تھی۔ باقی جو قافلے تھے وہ چل پڑے، تو آ گئے حرم پاک مکہ میں۔ تو یہ بھی حرم تھا۔ جب امام نے یہاں سے سنا کہ یزید کے آدمی تلواریں لے کر احرام میں وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک بھی امام نے سوچا یہ میرا خون جو ہے رائے گاہ جائے گا، کسی کو علم تک نہیں ہوگا کس نے مارا، کیوں مارا، یا کیا ہوا۔ تو دوسری بات ہے حرم کی توہین ہوگی۔ امام نے 8 ذی الحج کو حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کعبہ پاک چھوڑ دیا، اور پھر مقام زبالہ پر ہور نے روکا۔ الکسر و کربلا میں 2 محرم کو پہنچ گئے۔ یہ کال کا جو اقتباس تھا۔ اور اب سوال یہ ہے کہ امام بیعت کیوں نہ کرتے تھے؟ بیعت بھائی سوائے معصوم کے، بیعت کا مطلب ہے کہ جس کی بیعت کی جاتی ہے اس کی اتباع واجب ہوتی ہے، سوائے کسی معصوم کے جسے اللہ ہادی بنا کر بھیجے، جیسے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ نبی تھے۔ پھر نبی نے فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مالک سردار ہوں اس کا مالک اور سردار یہ علی ہے۔ تو علی علیہ السلام کو اور اسی طرح پوری اہل بیت کو تو اللہ نے معصوم قرار دیا، اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اس کی بیعت ہو سکتی تھی، تو اس کے حواری جو تھے وہ بھی بیعت لے سکتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، کیونکہ وہ بھی معصوم تھے، پاک و طاہر تھے۔ وہ شخص جنہیں اللہ اپنی طرف سے کوئی ہادی مقرر کرے وہ بیعت لے سکتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ہادی نہ ہو، مطلب میں ہوں، چاہے میں جتنا عالم ہوں یا کوئی اور ہو، جتنا بڑا عالم ہو، وہ عموماً تو وہ لوگ عالم سمجھے جاتا ہے نا جو کتابیں لیے بیٹھے ہیں، یہ بخاری ہے یا مسلم ہے، فلاں فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اس لیے کچھ ہو، جتنا نیک ہو، عابد ہو، زاہد ہو، متقی ہو، عالم ہو، غیر معصوم آدمی بیعت نہیں لے سکتا، کیونکہ اگر غیر معصوم آدمی کو یہ معلوم ہو کہ بیعت لینا کسی سے گناہ ہے اور وہ بیعت لے تو وہ مشرک ہے، بیعت لینے والا مشرک ہے۔ اور اگر بیعت کرنے والے کو علم ہو کہ ہم بیعت کرتے ہیں غیر معصوم کی، تو وہ یہ شرک ہے، تو کیونکہ وہ غیر معصوم ہے، اسے دین کے لیے کسی اور بات پر معاہدہ کے لیے ہم بات کر سکتے ہیں، دین کے معاملے میں ہم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتے۔ تو یزید تو غیر معصوم تھا، مگر بات یہ امام سے صرف یہ نہیں کہ یزید غیر معصوم تھا، ہم تو کوئی غیر معصوم آدمی بھی غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام سے کیسے بیعت کرتا؟ امام تو خود معصوم تھا، تو اس لیے امام نے فرمایا کہ دیکھو میں اہل بیت کا فرد ہوں، میں نبی کا نواسہ ہوں، اب میں مجھ جیسا آدمی، یزید جیسے آدمی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو یزید ہے اس جیسا کوئی اور بھی ہو، یعنی غیر معصوم کوئی ہو، تو کسی غیر معصوم کی بیعت کوئی معصوم نہ مجھ جیسا معصوم نہیں کر سکتا۔ تو امام نے ایک عملیہ پیش کر دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا جنگ تو بیعت نہیں کرتا تو پھر جنگ کرنا پڑے گی، جب تجھے یزید کے پاس جانا ہوگا۔ امام دونوں باتوں میں راضی نہ تھے، یعنی نہ بیعت کرنا چاہتے تھے نہ یزید کے پاس، تو اس لیے جنگ و امام شہید ہو گئے۔ میں یہ کال کی تقریر کا مختصر خلاصہ بیان کر دیا۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے تقریر یہ آیت قرآن مجید کی پڑھی ہے، کیونکہ میری عادت میں پڑھنا قرآن ہوں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، وہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو وعدہ اللہ کے ساتھ پکا کرنے کے بعد، بین عادرین، آپ سوچیں اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد جو وعدہ توڑ دیتے ہیں، وعدہ تو کیا تھا، وعدہ تو ہے، ہم نے بھی کیا ہے اور انہوں نے بھی کیا تھا، ابتدا والوں نے بھی کیا تھا، تو وعدہ تو ہے۔ تو آپ کو نہیں ہے یاد کیا وعدہ تھا؟ ان کو یاد تھا تازہ وعدہ ہو رہا تھا نا، اور رسول کریم نے فرمایا افا بلا، تو کیا میں پہنچا دیا میں نے؟
کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا، اچھا پہنچا دیا، فحال سمے تم، کیا آپ نے سن لیا؟ ہاں بلا یا رسول اللہ ہم نے سن لیا، اچھا پھر قائم رہنا اس پر، پھر قائم رہے قائم نہیں، بخن کہنے پر، کہنے کے بعد وعدے توڑ دیے، چلو ٹھیک ہے۔ اب میں مولوی خود بتائے کہ یہ وعدہ کیا ہے۔ اچھا اور دوسری بات بجگتا ہوں نا، اور جو جدا کرتے ہیں ما امر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ ملا کر رکھنا۔ جو سامعین آپ سوچیں ناظرین، اور خدا کا واسطہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سنی نہ بن جانا، شیعہ نہ بن جانا، کچھ نہ بننا، قرآن جب پڑھا جا رہا ہو بس ایک اسلام ہے، مسلمان بن کر قرآن کو سننا۔ یہ قرآن ساروں کے لیے ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں ہم قرآن پر عمل، بریلوی دیوبندی شیعہ جو بھی ہیں سب کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، پر عمل کرتے ہیں، الہامی کتاب اللہ کی طرف سے ہے، محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے، تو ٹھیک ہے، تو پھر اس پر عمل کرو، سنو اسے۔ تو والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دے، یہ آپ کو سوچ رہا ہوگا ایک تو گرمی بہت شدید ہے، میں بھی گرمی کی تقریر کر رہا ہوں، پکا بھی نہیں چل رہا، تو غلطی میری ہے کہ میں گرم وقت میں آتا ہوں، ذرا ٹھنڈے وقت آ جاتا تو بہتر تھا۔ تو میرے بھائیو، تو یہ وعدہ تو اللہ نے جو بھی وعدہ ہو اسے وعدہ قطع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو آیت نمبر 100 میرے خیال میں، وہ آیت نمبر 177 ہے، آیت نمبر وہ ہے وہ سورۃ بقرہ کی، جو آیت نمبر 177 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 177 آیت آپ دیکھ رہے ہیں، میں نمبر تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ لوگ جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وعدہ کریں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے نا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرتے ہیں ہر وہ فی الباس تکلیف کے وقت وَالضَّرَّاءِ، اور ہر نقصان کے وقت وحین الباس، لڑائی کے وقت بھی صبر کرتے ہیں۔ تو وعدہ تو پورا کرنا ہوتا ہے ہر ایک وعدہ، مگر جو اللہ سے کیا گیا ہو، جو اللہ سے کیا گیا ہو تو وہ وعدہ تو ضرور پورا کرنا ہوگا نا، اور وعدے پورے کریں، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا نہ کریں، وعدہ تو پورا کرنا ہوگا۔ تو والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور ایک اور بات وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ، اور اس کو جدا کرتے ہیں۔ تو یار کچھ ہے تو ملا کر رکھ رہا ہے۔ آج تک مولویوں نے نہ اس کی کوئی تفسیر کیا ہے، نہ اس کو کوئی معنی کیا ہے، اگر کیوں نہیں کیا ہے مفسر قرآن، قاری قرآن، حافظ قرآن، یہ کیوں نہیں آیات کے معنی کرتے؟ کریں نا، اس کی تفسیر کریں، کیا جدا کرتے ہیں؟ بجاتا ہوں، ہاں یہ اندازہ نہیں کرنا فلاں چیز کو فلاں سے ملا کر رکھو، اندازہ اللہ فرما رہے ہیں ما امر اللہ۔ او سامعین ناظرین، جب مولوی سے بات کریں کیا ملا کر رکھنا ہے، کس چیز کے ساتھ ملا کر رکھنا ہے، تو اس سے پوچھے کہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا، اب وہ حکم دکھاؤ قرآن میں، حکم کہاں ہے قرآن میں کہ کیا ملانا ہے، وہ بھی اللہ بتائے گا، مولوی اپنے انداز مت لگاؤ۔ یہ مولوی انداز لگا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور جو ہے چاہے وہ تسلیم نہ بھی کریں وہ چپڑ گٹو بن کے خاموش ہو چل جاتا، ہمارے عالم نے بتا دیا۔ عالم کوئی نہیں ہے بھائی، یہ عالم نہیں ہے، یہ سارے عالم ہیں نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں جی ہاں دیوبندی اٹھا شیعہ کافر، سنی اٹھا شیعہ کافر، بریلوی، اور اسی طرح وہ اہل حدیث اٹھے شیعہ کافر، نقشبندی اٹھے شیعہ کافر۔ اچھا ہم تو کافر سن کر عادی ہو چکے ہیں، مگر ایک تو بتاؤ، ایک شیعہ ہوا کافر، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا 73 فرقہ ہوگا، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور تم سارے ایک کے خلاف ہو، کہیں اپنا خیال رکھنا، تم نہ چلے جاؤ جہنم میں، ورنہ ہمیں 71 اور دو، تم میں سے کوئی ایک جنہ میں جا کے، باقی ویسے بھی جہنمی ہو، تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ تو ان باتوں کو چھوڑو، بات یہ ہے وہ جس چیز کو جدا کرتے ہیں، میں تو اپنے طور پر بتا دوں گا مگر مختصر میں پہلے کہہ رہا ہوں گرمی بہت ستا رہی ہے، مگر محرم کا مہینہ ہے، محرم پاک ہے، کوئی نہ کوئی مجھے بیان بھی کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ
اللہ فرماتا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور جو وہ جدا کرتا ہے اس کو جس کا اللہ نے حکم دیا اس کے ساتھ ملا کر رکھیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی میں نشانی بتا رہا ہوں۔ اور ناظرین سامعین، بغض و حسد اور تعصب کو ایک طرف نکال دو، اندھی عقیدت کو، دل سے اندھی عقیدت کو پاک کرو، بغض و حسد سے دل کو پاک کرو، اور توجہ کرو کہ فساد کون پھیلا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو اس کو جدا کرتے ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ ملا کر رکھو، پھر وہ یفسدون فی الارض، پھر وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں فساد کون برپا کر رہا ہے؟ یہ قرآن کی توہین ہوگی قتل کون کر رہا ہے؟ رسول کی توہین ہوگی قتل کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں ہوتی توہین، یہ ایسے غلط، یہ انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے۔ اچھا چلو وہ تو ہو گیا، توہین رسالت اور توہین یہ قرآن کے بڑے مجاہد آگے موافق، پہلے کوئی نہ کرتا تھا توہین، اب یہ توہین جناب شروع ہو گئی ہے تقریباً 2005 سے یہ شروع ہو گئی، پہلے کوئی نہ توہین کرتا تھا نہ قتل ہوتے تھے، یا 2000 سے شروع ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ پہلے تو جناب وہ صحابہ کا کوئی دھیان نہیں کرتا تھا، مگر سنت سے صحابہ کے نگران کھڑے ہوئے، پھر ختم نبوت کے نگران تھے، بات تمہارے مجاہدین، جس کو اللہ عزت دیتا ہے اللہ خود اس کا محافظ ہے۔ تمہیں نہیں کہا کہ تم حفاظت کرو، تمہیں یہ حکم دیا عمل کرو ہمارے فرمان پر، جب تم نے عمل نہیں کیا پورا دین قرآن سے باہر ہے۔ جو مولوی سے پوچھو اسے کہیں قرآن دکھاؤ، میں ناظرین سے اتنی بات کہتا ہوں، یہ تو مولوی صاحب کہے گا ہمارا دین قرآن ہے، یہی ایسے کہہ دیں گے۔ جو مسئلہ آپ کو پوچھا اسے کہو قرآن سے دکھاؤ، اسے کہیں گے ہر بات قرآن میں نہیں ہوتی، اسے مولوی کہے گا ہر بات قرآن میں نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ سے غلطی ہے، اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے غلطی ہے۔ مولوی کہتا ہے ہر بات قرآن میں نہیں ہے، مولوی صاحب کو قرآن میں نماز نہیں ملتی۔ اچھا خیر، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب وہ جدا کرتے ہیں، جب کسی چیز کو جدا کرتے ہیں، کون جب جدا کرتے ہیں وہ اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ ملا کر کو، پھر کیا کرتے ہیں، یفسدون فی الارض، زمین فساد برپا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، دیکھیں جو لوگ فساد برپا کر رہے ہوں، مساجد میں قتل و غارت کر رہے ہوں، کہیں قتل و غارت کر رہے ہوں، سڑکوں پر، دکانوں پر، سرحدوں پر کہیں قتل و غارت کر رہے ہوں، تباہی کر رہے ہوں، فساد بچا رہے ہوں، ادھم بچا رہے ہوں، تو یہی لوگ ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کو جدا کر دیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کے ساتھ ملا رکھنا، اس کو جدا کر دیا، تو اس کو جدا کرنے کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو اس کو جدا کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اس کے ساتھ ملا کر رکھنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ بہت برا گھر کون سا؟ یعنی جہنم، بہت برا ان پر جو وہ ہر وقت فساد برپا کرتے رہتے ہیں، تو ان پر بہت برا گھر ہے، یعنی جہنم ہے ان کے لیے۔ تو جدا نہیں کرنا، تو جو جدا کرے گا تو اس کا انجام یہی ہے کہ ایک تو وہ زمین پر فساد برپا کرے گا، اور اس دنیا میں آپ بھی ذلت کی موت مرے گا اور بے عزت ہوگا، اور آخرت کو اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی آیت سے، یہ سورت رات کی میں نے آیت نمبر 25 پڑھی ہے، اسی آیت سے ذرا اوپر چلیں تو اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ اس کو ملا کر رکھتے ہیں، الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو لوگ اس کو ملا کر رکھتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو ان کے لیے جنت ہے۔ جو ملا کر رکھتے ہیں تو ان کے لیے جنت۔ یہ تقریباً میرے خیال سورۃ رات کی آیت نمبر 20 ہوگی، آپ دیکھ لینا۔ تو میرے سامنے اس وقت قرآن بھی جو کھلا ہوا نہیں ہے، میں حافظ بھی نہیں ہوں، کچھ آیات یاد ہیں جو میں ان کے تحت تقریر کرتا ہوں۔ تو اس کو ملا کر رکھتے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور والذین موفون بعہدہم ویصلون ما امر اللہ، اور اس کو ملا کر رکھتے ہیں جو اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنت الفردوس، جس میں نہریں جاری ہوں گی۔ یہ آیت کو میں نے معنی کر دیا ہے۔ تو اسے سورۃ رات کی اس آیت سے سورۃ نمبر 25 سے پہلے آتی ہے وہ، یعنی شاید آیت نمبر 20 ہوگی۔
20-21 دیکھ لینا، یہ 20-21 دو آیتیں دیکھنا. تو وہ لوگ جو ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا جو ملا کر رکھتے ہیں نا، اور جو ملا کر نہیں رکھتے ان کا ٹھکانہ بھی جنت ہوگا. لیکن میرے محترم، میں قرآن مجید کھول کر آپ کو یہ آیت جو ہے پڑھی ہے سورۃ رعد کی، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. پارہ نمبر 13 ہے، تو پارہ نمبر 13 میں سورۃ رعد ہے. تو سورۃ رعد کی یہ جو آیت ہے، سورۃ رعد کی آیت نمبر 20، یہ دیکھ لینا. یہ ہے کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں. اللہ سے جو عہد کیا نا، وہ عہد تو تمہیں بھی یاد ہوگا، نہیں تو یہ پھر کبھی تقریر کریں گے عہد کیا ہے. اور کچھ ہے تو صحیح نا، جو بھی عہد اللہ سے کرو گے اس سے پھرنا نہیں، پھرتے نہیں ہیں. اور وہ لوگ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اسے جس کے جوڑتے ہیں، وہ لوگ جو اسے جوڑ کر. یہ میں جو ترجمہ پڑھ رہا ہوں یہ احمد رضا بریلوی کا ہے، آپ دیوبندی کو اٹھا لیں، ترجمہ یہی ہوگا. والذین یصلون ما امر اللہ، جو اس کو ملا کر رکھتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا، وعدہ پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں. اور جو لوگ اس کو ملا کر رکھتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملا کر رکھو، ان یوصلا ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یخافون سوء الحساب، اور وہ حساب والے دن کی برائی سے ڈرتے ہیں کہ اس وقت کوئی مصیبت نہ آ جائے. یعنی ہم پر وہ مصیبت قیامت کی جو مصیبت ہے جہنم کی وہ نہ آ جائے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا. مولوی صاحب اب میری یہ میں تلاوت کر رہا ہوں نا، اس کا وہ یہ مولوی صاحب کی نگاہ ہوگی میری طرف، زبر کی غلطی نہیں ہوگی، زیر کی غلطی نہیں. اچھا تو زبر زیر کی غلطی پر قائم رہے، مخارج پر قائم رہے. اللہ نے روز محشر یہ نہیں پوچھنا، اللہ نے یہ پوچھنا ہے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول جب قرآن ہاتھ میں لے کر روز حشر فرمائے گا، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ کر اٹھایا ہوا تھا. تم مخارج بڑے نکالتے ہو، مگر جب ضرورت پڑتی ہے کسی امر کی، کسی مسئلے کی، اس کا بخاری آ جاتی ہے. بخاری اللہ کی کتاب ہے. بخاری اسماعیل بخاری جو تھا وہ اللہ سے بڑا آ گیا تھا، رسول سے بڑا آ گیا. مولوی تھا، اس نے کچھ لے کے دیا جو اس کو مل سکا جہاں. پھر کہتے ہیں یہ دیکھ لیں کچھ مولوی حضرات اہل سنت یہ پڑھتے رہے کہ رسول کے نے فرمائی نہیں تھا فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی. لن تضلوا بعدی نہیں، میں اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں. میری اہل بیت کا خیال رکھنا کیا مطلب، خیال رکھنا کیا مطلب؟ یعنی یہ کسی کے برتن نہ توڑ دیں. یار مولوی صاحب بکواس بند کیا کرو. اگر اہل بیت کا خیال رکھنا تھا قرآن مجید کا کہتے ہیں رسول اللہ کے رسول کے اس کا بھی خیال رکھنا. خیال نہیں، اہل بیت کو ہادی بنایا، خیال رکھنا خیال رکھنا. تو اللہ جب اللہ کے رسول نے بتایا دو چیزیں چھوڑ جاؤ، اللہ کی کتاب خیال تو خیر رکھا لیتے اہل بیت کا بالکل خیال رکھا، تمہارے مسلمان نے بڑا خیال رکھا. اور پھر اصحاب کی بات ایسی نہ ہو دل برداشت نہیں کرتے. اہل بیت کے بعد جو کچھ ہوتا تمہارا دل برداشت کر گیا، کیا تم مسلمان ہو؟ اپنے آپ کو سمجھو. وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے جیسے اولاد رسول سے اہل بیت رسول سے محبت نہ ہو. اور جو لوگ صبر کی اللہ کی رضا کے لیے جو صبر کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کیا اقامت صلاۃ، اور جو نماز قائم رکھتے ہیں رکھی ہے، وانفقوا مما رزقناہم، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، سرا و علانیہ، چھپا کر یا ظاہر کر کے. تو اب مجھے زیادہ عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ذرا گرمی بہت ستا رہی ہے. میں اتنا یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کا اجر جو ہے جنت العدن یدخلونہا، ان کے لیے جنت ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے. وَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ، جنت کے ہر دروازے میں داخل ہوگا. نماز قائم رکھنا، وعدے کو پورا کرنا، اور وعدوں کو بھی، اور جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو بھی، تمام وعدوں کو پورا کرنا.
اس چیز کے ساتھ اس کو ملا کر رکھنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر باقام الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، یعنی وعدے پورے کرنا، نماز قائم رکھنا، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو ملا کر رکھنا، اور راہ خدا خرچ کرنے والے اور اللہ کے لیے تکلیف میں صبر کرنے والے، ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت کے ہر دربار سے داخل ہو گئے، جنت کے ہر دربار سے داخل ہو گئے۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ جو وعدے کو پورا کرتے ہیں، اب اتنی گرمی میں وعدہ جو ہے وہ ہے جہاں وعدہ کیا، اور باقی وعدے جو ہیں وہ جو مستقل وعدہ ہمارا ہے ہر ایک وہ تو جلال توحید ہے، تو اس کی میں وضاحت پھر کبھی کروں گا۔ اب اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو ملا کر رکھنا تھا وہ یہی چیز تھی، وہ بہی کی ضمیر کا خیال رکھنا، بہی کی ضمیر ساتھ اس کے، یعنی قرآن مجید کے ساتھ ملا کر رکھنا تھا۔ تم تو اللہ کے رسول نے فرما دیا ان طرح فیکم سقائن کتاب اللہ بیترت اہل بیتی، اور جن لوگوں نے سنت مراد لی ہے میں ان سے پوچھتا ہوں یا تو تم جاہل ترین انسان ہو یا تم جان بوجھ کر حق چھپاتے ہو۔ سنت کا کوئی تعین ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے کوئی سنت کے متعلق کتاب لکھوا دی؟ قرآن تو موجود تھا، یہ تو کتاب تھی، سنت کے متعلق کوئی کتاب لکھی ہوئی تھی؟ کیا سنت چھوڑے جا رہا ہوں؟ کیا چھوڑے جا رہا تھا؟ وہ کسی نے کوئی سنا، کسی نے کوئی سنا، کسی نے کوئی سنا، یہ سنا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو لوگوں کا اختلاف تو غسل جنابت میں ہو گیا۔ تو اب نماز کو دیکھو، جو سینے پر ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے میں سنت کے مطابق پڑھ رہا ہوں، اور جو ناک پر ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے میں سنت کے مطابق پڑھ رہا ہوں، جو ناک کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے میں سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں، اور جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے میں سنت کے مطابق۔ وہ سنت کا تعین ہے؟ تو یہ حدیث بالکل موضوع ہے، جس چیز کا کوئی وجود نہ ہو۔ اہل بیت کا تعین ہے، اہل بیت موجود تھے جن کو اللہ نے پاک و طاہر فرمایا تھا، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 میں دیکھیں، وہ اہل بیت موجود تھے، اور ان کے متعلق فرمایا میں یہی چھوڑ جا رہا ہوں، یعنی اللہ کی کتاب اہل بیت ہمارے لیے ہادی ہے۔ یہ دیکھیں اس کا خیال رکھنا، یہ باز نہ جائیں۔ نہیں، یہ تم نے ہاتھ چھپانے بات مت کرو، تم خود اپنی کتابوں میں دیکھو، یہی بات ہوگی۔ اچھا نہیں تو میرے پاس مسلم ہے، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ان تمسکوا بہمارا ضرور بات ہی، ان کے ساتھ تمسک رکھا، تعلق رکھا، قائم رکھا، میرے پاس گمراہ نہ ہوگے، یہ خیال رکھنا۔ تم اپنی پارٹی کو جتوانے کی کوشش کر رہے ہو، ہماری پارٹی جھوٹی نہ ہو جائے، جہنم چلے جاؤ گے۔ تو بھائی یہ اہل بیت کو قرآن کے ساتھ ملا کر رکھنا ہے، کہ جدا نہیں کرنا۔ نہ ان لوگوں نے ملا کر رکھا، وہ خود بڑے بن بیٹھے، تو اس لیے حضرت امام حسن بہرا ان مسائل میں آئے اور شہید ہو گئے۔ نہ آج کے لوگ ملا کر رکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی مہربانی کریں، میں نے بہت کچھ بیان کر دیا کہ یہ ملا کر رکھ رہا ہے اہل بیت سے، قرآن مجید اور اہل بیت کو رسول نے یہی فرما دیا۔ میں یہ دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، سنت کے بارے میں رسول نے نہیں فرمایا۔ اگر تمہارا خیال سنت اور قرآن سے ثابت کرے، میرا خیال ہے اہل بیت ہے تو میں قرآن سے ثابت کروں گا اور مسلم میں بھی دکھا دوں گا۔ تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر بخشش کا ارادہ کرتے ہو، جو وعدے لوگوں سے کرو ان کو پورا کرو، جو وعدہ رسول کریم سے کیا، جو وعدہ اللہ سے کیا ہے اس کو پورا کرو، اور اہل بیت قرآن و اہل بیت کو آپس میں ملا کر رکھو۔ انشاءاللہ یہ دو ہادی ہیں، روز حشر تم اہل بیت کے ساتھ ہوگے اور رسول کو گواہی دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و اہل بیت کو ملا کر رکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر عمل کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو میری اہل بیت و اولاد سے محبت رکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو میری اہل بیت سے میری سنت پوچھ کر عمل کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا پورا دین قرآن سے لیتے تھے، اور دوسری طرف وہ ہوں گے، یہ رسول فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ قال رسول رب یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ کر اٹھایا ہوا تھا، پڑھتے تھے تراویح میں، پڑھتے تھے شبینے میں، پڑھتے تھے قرأت کے مقابلے میں، مگر عمل کرنے کے لیے بخاری، مسلم، ابن ماجہ
مستدرک حاکم، مثلا امام احمد بن حنبل ایسی کتابوں کو سامنے لے آتے تھے اور پھر کتاب کی روایت کی مطابقت بھی قرآن سے نہ کرتے تھے، یہ قرآن کی ان کو پرواہ تک نہ تھی۔ تو اس لیے دوسری پارٹی وہ ہوگی تو پھر خود سوچو اس وقت کیا حال ہوگا۔ تو میرے بھائی خدا کے لیے محمد و آل محمد اور قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھو، انہوں نے دین دیا اور انہوں نے دین بچایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے۔